السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ الحمد للہ وکفی وسلام علی عبادہ الذین اصطفی، اما بعد، اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ سبحان الذي أسرى بعبده ليلا من المسجد الحرام إلى المسجد الأقصى الذي باركنا حوله لنريه من آياتنا إنه هو السميع البصير۔ صدق الله العظيم۔ رب اشرح لي صدري ويسر لي أمري واحلل عقدة من لساني يفقهوا قولي۔ سبحانك لا علم لنا إلا ما علمتنا إنك أنت العليم الحكيم۔ درود شریف پڑھ لے۔ اللہم صلی علی محمد وعلی آل محمد کما صلیت علی ابراہیم وعلی آل ابراہیم انک حمید مجید۔ اللہم بارک علی محمد وعلی آل محمد کما بارکت علی ابراہیم وعلی آل ابراہیم انک حمید مجید۔ اللہ کا ہم سب پر بہت بڑا احسان اور بہت بڑا کرم ہے کہ اللہ نے ہم سب کو جمعہ کے مبارک دن میں تھوڑی دیر کے لیے اپنے گھر میں یعنی مسجد میں جمع فرمایا۔ دعا کرو اللہ ہم سب کے جمع ہونے کو قبول فرمائے۔ حدیث شریف میں حضرت اقدس نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کا ارشاد علی ہے، مسجد میں آنے والا اللہ کا مہمان ہوتا ہے اور اللہ رب العالمین خود اس کے میزبان ہوتے ہیں۔ اللہ نے ہم سب پر فضل کا معاملہ فرمایا، کرم کا معاملہ فرمایا، عافیت کا معاملہ فرمایا کہ ہمیں اپنے گھر میں بلایا۔ اللہ سے دل سے دعا کر لو، اللہ تو نے اپنے فضل و کرم سے اپنی رحمت سے ہمیں مسجد میں بلایا ہے۔ اللہ کے لیے کوئی مشکل نہیں، اللہ ہم سب کو جنت الفردوس میں بھی جمع فرمائے۔ گزشتہ 2 جمعوں میں یہ تذکرہ ہوا تھا کہ حضرت اقدس نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے تکلیفوں کا سامنا بہت زیادہ کیا، مصیبتوں کا سامنا بہت زیادہ کیا، دکھوں کا سامنا بہت زیادہ کیا، اور اللہ رب العالمین قرآن کریم کے ایک مقام پر فرماتے ہیں الف لام میم احسب الناس ان يتركوا ان يقولوا آمنا وهم لا يفتنون۔ ماں باپ کو اپنے بچوں سے جتنی محبت ہے اس سے کئی گنا زیادہ محبت ہمارے پیدا کرنے والے اللہ کو ہم سے ہے۔ بچے ماں باپ کے کتنے بھی نافرمان کیوں نہ ہو، بچے ماں باپ کو کتنا بھی ستاتے کیوں نہ ہو، لیکن ماں باپ اپنے بچوں کو تکلیفوں میں دیکھنا پسند نہیں کرتے ہیں، مصیبتوں میں دیکھنا پسند نہیں کرتے ہیں۔ جس ماں کے دل میں محبت کا یہ عالم ہے، پیدا کرنے والا اللہ تو بڑا کریم بڑا رحیم ہے، وہ بھی اپنے بندوں کو تکلیفوں میں دیکھنا اور مصیبتوں میں ڈالنا پسند نہیں کرتا ہے۔ لیکن جب کبھی کبھی مصیبتیں آتی ہیں، تکلیفیں آتی ہیں اور آدمی اس پر صبر کرتا ہے تو قرآن کریم میں اللہ فرماتے ہیں ان اللہ مع الصابرین۔ قرآن کریم میں یہ بات بیان نہیں فرمائی گئی کہ میں روزہ رکھنے والوں کے ساتھ ہوں، میں زکوٰۃ دینے والوں کے ساتھ ہوں، میں حج کرنے والوں کے ساتھ ہوں، میں عمرہ کرنے والوں کے ساتھ ہوں، لیکن صبر ایک ایسی عظیم صفت ہے۔ اللہ فرماتے ہیں جب میرے بندوں میری طرف سے کوئی تکلیف آ جائے، میری طرف سے کوئی مصیبت آ جائے اور اس مصیبت پر تم صبر کرو گے، صبر کرنے کے بدلے میں ہوگا یہ زندگی کے سارے گناہ معاف کر دیے جائیں گے،
اور میں تمہارا ساتھ کبھی بھی نہیں چھوڑ سکتا ہوں۔ اللہ رب العالمین صبر کرنے والوں کے ساتھ ہے۔ تو قرآن کریم میں اللہ فرماتے احسب الناس، لوگوں نے یہ گمان کر رکھا ہے، لوگوں نے یہ سوچ رکھا ہے ان یترکوا ان یقولوا آمنا، بس ہم اتنا کہنے پر چھوڑ دیے جائیں گے کہ ہم تو مسلمان ہیں، کلمہ پڑھتے ہیں، اللہ کو ایک مانتے ہیں، حضرت نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کو آخری نبی مانتے ہیں، تو صرف اتنا کہنے پر ہم چھوڑ دیے جائیں گے؟ لوگ یہ سوچ رہے ہیں۔ اللہ قرآن کریم میں یہ بات بیان فرماتے ہیں کہ لوگوں نے یہ خیال کر رکھا ہے، لوگوں نے یہ گمان کر رکھا ہے کہ صرف ہم نے اتنا کہہ دیا آمنا، ہم ایمان لے آئے اور ہم چھوڑ دیے جائیں گے۔ اللہ فرماتے ہرگز نہیں، وَهُمْ لَا يُفْتَنُونَ، حالات اور آزمائش تو ایمان والوں کے ساتھ خاص ہے، اور ایمان والوں کو آزمایا جائے گا، ایمان والوں کا امتحان لیا جائے گا۔ آگے اللہ قرآن کریم میں فرماتے حالانکہ اللہ تو عالم الغیب ہے، اللہ کو کسی کے امتحان کی کوئی ضرورت نہیں ہے، لیکن کبھی کبھی اللہ پاک کوئی تکلیف دیتے ہیں، کسی مصیبت میں مبتلا کرتے ہیں، اور اس پر بندہ صبر کرتا ہے تو صبر کرنے کے بدلے میں اللہ پاک اس کے درجات کو اور زیادہ بلند کر دیتے ہیں اور زندگی کے سارے گناہوں کو معاف کر دیتے ہیں۔ آگے اللہ قرآن کریم میں فرماتے وَلَقَدْ فَتَنَّ الَّذِينَ مِن قَبْلِهِمْ فَلَيَعْلَمَنَّ اللَّهُ الَّذِينَ صَدَقُوا وَلَيَعْلَمَنَّ الْكَاذِبِينَ۔ اللہ فرماتے میرے بندو، تم شان والے نبی کے شان والے امتی ہو، ہمارے نبی سے بڑھ کر کسی کا مقام نہیں ہو سکتا، ہمارے نبی سے بڑھ کر کسی کا مرتبہ نہیں ہو سکتا۔ ہمارے نبی حضرت محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم تمام کے تمام انبیاء کرام کے سردار ہیں، بلکہ ہم سب کا یہ عقیدہ ہونا چاہیے آسمان کے نیچے اور زمین کے اوپر اگر اللہ کے بعد کسی کا درجہ ہے تو وہ حضرت نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی ذات گرامی کا درجہ ہے۔ تو جس نبی کا مقام اتنا اونچا ہے اس کے امتی کا مقام بھی تو اتنا اونچا ہے، اور یہ صحیح حدیث میں علماء جانتے ہیں کوئی امت اس وقت تک جنت میں داخل نہیں ہو سکتی ہے جب تک کہ حضرت نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی امت جنت میں داخل نہ ہو جائے۔ تو اللہ فرما رہے ہیں کہ میرے بندو، تم شان والے نبی کے شان والے امتی ہو، اس لیے تم پر آزمائش آ رہی ہے؟ ایسا نہیں ہے، بلکہ تم سے پہلے لوگوں کو بھی آزمایا گیا ہے، تم سے پہلے لوگوں کا بھی امتحان لیا گیا ہے۔ اور بخاری شریف میں حدیث موجود ہے، ایک مرتبہ حضرت اقدس نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم بیت اللہ میں اپنی چادر کا تکیہ بنائے ہوئے آرام فرما رہے تھے۔ ایک صحابی حضرت نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی خدمت میں آ گئے، جن کا نام ہے حضرت خباب ابن الارت رضی اللہ تعالیٰ عنہ، جنہوں نے اسلام کے لیے حضرت نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے لائے ہوئے مبارک دین کے لیے بڑی بڑی قربانیاں پیش کی ہیں، بڑی بڑی تکلیفوں کو برداشت کیا ہے۔ حضرت نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم سے آ کر کہہ دیا میرے محبوب، کب تک ہم تکلیفوں کو برداشت کرتے رہیں گے، کب تک ہم مصیبتوں کا سامنا کرتے رہیں گے؟ اب تو آپ اللہ سے دعا مانگ لیجئے کہ اللہ پاک ہمیں راحت نصیب فرما دے، اللہ پاک ہمیں سکون و اطمینان والی زندگی نصیب فرما دے۔ حضرت نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا خباب، اتنی سی تکلیف پر تم تھک گئے ہو؟ حالانکہ کوئی تکلیف معمولی نہیں تھی، بلکہ حدیث شریف میں صحیح حدیثوں میں لکھا ہے حضرت خباب ابن الارت رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو دین اسلام پر چلنے کی وجہ سے، حضرت نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی مبارک تعلیمات پر چلنے کی وجہ سے اس قدر ستایا گیا کہ حضرت خباب ابن الارت رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتے ہیں مجھے انگاروں پر لٹایا جاتا تھا، میری چمڑی جل جاتی تھی، پھر خون نکلتا تھا، جب تک ان انگاروں کو بوجھتے، جب تک وہ انگارے میرے خون سے، میری چربی سے بوجھتے نہیں تھے، تب تک مجھے یہ ظالم لوگ چھوڑتے نہیں تھے۔ آج تو الحمدللہ ہمارے لیے نماز پڑھنا آسان ہے، اس کے باوجود آج ہمارے قدم مسجد کی طرف نہیں اڑتے ہیں۔ رمضان کے روزے رکھنے میں کوئی پریشانی نہیں ہے، اس کے باوجود ہم رمضان کے روزے نہیں رکھتے ہیں۔
چہرہ حضرت نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کا اپنانے پر ہم پر کوئی پابندیاں نہیں ہیں، اس کے باوجود ہم حضرت نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی مبارک سنتوں کو اپنے ہاتھوں سے گندگی میں ڈال دیتے ہیں۔ تو میرے پیارو، اللہ کا ہم پر بہت بڑا احسان ہے کہ ابھی اللہ نے ہمیں موقع دیا ہے، ورنہ ایسا نہ ہو جائے ناقدری کی وجہ سے ہم چاہتے ہوئے بھی نماز نہ پڑھ سکے، یعنی ایسی کوئی بیماری لگ جائے جس کی وجہ سے نماز پڑھنا مشکل ہو جائے، ایسا نہ ہو جائے کہ ناقدری کی وجہ سے چاہتے ہوئے بھی ہم رمضان کے روزے نہ رکھ سکے، ایسا نہ ہو جائے کہ چاہتے ہوئے بھی ہم حضرت نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی مبارک سنتوں کو نہ اپنا سکے۔ تو حضرت خباب نے جب ہمارے نبی سے یہ بات کہی، اللہ کے نبی اب تو بہت ساری تکلیفیں اٹھائی، اب تو آپ اللہ سے دعا مانگ لیجئے کہ اللہ ہمیں راحت نصیب فرما دے۔ حضرت نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، خباب، پہلے لوگوں کی داستان یہ ہے کہ جب وہ اللہ کو ایک مانتے تھے اور اللہ کے احکام کے مطابق زندگی گزارتے تھے، وقت کہ نبی کی بات کو تسلیم کر لیتے تھے، اس وقت ان کے ساتھ معاملہ یہ کیا جاتا تھا کہ ایک گھڑا کھودا جاتا تھا، جس کو ہم اپنی زبان میں کہتے ہیں کھڈا، یہ بخاری شریف کی صحیح حدیث میں موجود ہے۔ ایک گھڑا کھودا جاتا تھا اور اس آدمی کے یعنی اللہ کو ماننے والے کو اس میں کھڑا کیا جاتا تھا اور زندہ اس کے 2 ٹکڑے کر دیے جاتے تھے۔ بولو ہمارے ساتھ یہ معاملہ ہے؟ نہیں ہے۔ اللہ کا ہم شکر ادا کریں، اللہ کا ہم احسان مانے۔ میرے پیارو، جو اللہ ترکی میں ہے، بولو وہ اللہ انڈیا میں نہیں ہے؟ ارے بولو نا، ہے کہ نہیں ہے؟ اللہ کی بادشاہت تو ہر جگہ ہے۔ لمن الملک اليوم للہ الواحد القہار۔ دنیا والوں کے غصے کا تو ہم سامنا کر سکتے ہیں، لیکن اللہ کے غصے کا بولو ہم سامنا کر سکتے نہیں ہیں۔ اور دنیا کی زندگی میں جتنی تکلیفیں ہم نے اپنی آنکھوں سے دیکھی ہے، جتنی مصیبتوں کا سامنا کیا ہے، ہمارا پیدا کرنے والا اللہ تو ہمیں مصیبت میں ڈالنا نہیں چاہتا ہے، ہم اپنے اعمال کی وجہ سے پریشان ہوتے ہیں۔ ما اصابکم من مصیبت فبما کسبت ایدیکم ویعفو عن کثیر۔ اللہ نے قرآن کریم کی اس آیت کریمہ میں کتنی زبردست بات بیان فرمائی۔ چونکہ ماں باپ بھی اپنے بچوں کی چھوٹی چھوٹی غلطیوں کو نہیں دماغ پر رکھتے ہیں، بلکہ چھوٹی چھوٹی غلطیوں کو تو معاف کر دیتے ہیں، چھوٹی چھوٹی غلطیوں کو تو اگنور کر دیتے ہیں۔ اللہ فرماتے، میرے بندو، جب تم دنیا میں پریشانی کا سامنا کرتے ہو، حقیقت یہ ہے کہ یہ تمہارے اعمال کا نتیجہ ہوتا ہے، لیکن اللہ فرماتے میں تو بڑا کریم ہوں، میں تو بڑا رحیم ہوں، تمہاری ہر مرتبہ پکڑ نہیں کرتا ہوں۔ وَيَعْفُو عَنْ كَثِيرٍ، بہت سے گناہ تم اپنی زندگی میں ایسے کرتے ہو، تمہیں اس کا احساس بھی نہیں ہوتا، اور میں اپنے فضل و کرم سے اسے معاف کر دیتا ہوں، میں اپنے فضل و کرم سے اس پر معافی کا پردہ پھیر دیتا ہوں۔ تو وہ اللہ تو بڑا کریم ہے، وہ اللہ تو بڑا رحیم ہے۔ تو مجھے بات گزشتہ یہ سمجھانی تھی کہ ہمارے نبی حضرت محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے اس دین ایمان، اس دین کی محنت کے خاطر، اس ایمان کی محنت کے خاطر بہت ساری تکلیفیں اٹھائی، تو اللہ نے انعام کیا دیا۔ آپ کو معلوم ہے، احد کے میدان میں حضرت نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے دانت مبارک کو شہید کیا گیا۔ صحابہ کرام فرماتے ہیں کہ حضرت نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ جب یہ معاملہ ہوا، ہمیں ڈر لگنے لگا، ہم پریشان ہو گئے کہ کئی آج حضرت نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے بد دعا فرما دی، پوری امت ہلاک ہو جائے گی، پوری امت تباہ و برباد ہو جائے گی۔ لیکن اس کے باوجود حضرت نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم اپنے رب سے مانگ رہے ہیں، اللہم اغفر لی قومی، اے اللہ تو میری قوم کو معاف فرما دے، فإنہم لا یعلمون، اس لیے کہ وہ مجھے جانتی نہیں ہے۔ پھر حضرت نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، اے اللہ میرا یہ منہ خون آلود ہوا ہے، میرا منہ زخمی ہوا ہے، اگر اس کی برکت سے بھی میری امت کو ہدایت ملتی ہے تو سودا سستا ہے۔ حضرت عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالیٰ نے پوچھا، اللہ کے نبی آپ کی پوری زندگی دکھوں میں گزری ہے، پوری زندگی تکلیفوں میں گزری ہے، کوئی صبح ایسی نہیں تھی جس میں آپ کو کوئی تکلیف نہ پہنچی ہو، کوئی شام ایسی نہیں تھی جس میں آپ کو کوئی تکلیف نہ پہنچی ہو، لیکن میں جاننا چاہتی ہوں زندگی میں سب سے زیادہ دکھ آپ کو کب پہنچایا گیا، زندگی میں سب سے زیادہ تکلیفوں کا سامنا آپ نے کب کیا ہے؟ حضرت نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم حضرت عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالیٰ کا یہ سوال سن کر رونے لگے، آنکھوں سے آنسو کے قطرے جاری ہو گئے۔ حضرت عائشہ نے حضرت نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کو روتے ہوئے دیکھا تو
تو گھبرا گئی اور سوچنے لگی میں نے میرے محبوب کو تکلیف پہنچا دی, میں نے میرے محبوب کو ناراض کر دیا. حضرت نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے پاؤں مبارک پکڑ لیا. اما عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے فرمایا میرے محبوب آپ مجھ سے ناراض نہ ہو جائیے, مجھے معاف فرما دیجئے, میرا مقصود آپ کے غموں کو تازہ کرنا نہیں تھا, آپ کے دل کو ٹھیس پہنچانا نہیں تھا, لیکن حقیقت حال یہ ہے کہ میں معلوم کرنا چاہتی ہوں. حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا عائشہ میں اس لیے نہیں روتا ہوں کہ تو نے مجھ سے یہ سوال کیا ہے, بلکہ میں روتا اس لیے ہوں کہ یہ تکلیفیں تیرے سامنے بیان کر دوں اور کہیں میرے رب کی شکایت نہ ہو جائے, میرا مولا مجھ سے ناراض نہ ہو جائے, میرا رب یوں نہ کہہ دے میرے محبوب ہم نے آپ کو آزمائشوں میں ڈالا اور آپ اپنی تکلیف کو امت کے سامنے بیان کرتے ہیں, جب تک میرے رب کی طرف سے اجازت نہ ملے تب تک میں ان دکھوں کو ان تکلیفوں کو بیان نہیں کر سکتا ہوں. پھر اللہ کی طرف سے اجازت ملی. ہمارے نبی نے فرمایا عائشہ جس وقت اللہ نے مجھے مکے میں نبوت سے سرفراز فرمایا اور میں نے اللہ کے بندوں کو اللہ کی طرف بلانے کا کام شروع کیا, اور ہر مومن کی یہ محنت ہونی چاہیے. آج ہمارے لیے فجر کی نماز میں اٹھنا بڑا مشکل معلوم ہوتا ہے, کسی اور کو کہو اللہ کے بندے فجر کی نماز پڑھ لے, ہمارے محلے والے کو, ہمارے پڑوسی کو, ہمارے رشتہ دار کو, ہمارے دوست کو کہنے کی برکت سے اللہ خود کے لیے عمل کرنا آسان کر دے گا. ارے ہم کسی گناہ سے بچنا چاہتے لیکن نہیں بچ سکتے. جس گناہ سے میں اپنی ذات کو بچانا چاہتا ہوں پہلے اس گناہ سے بچنے کی دوسروں کو بھی دعوت دینا شروع کر دوں. اللہ کی ذات عالی سے امید ہے دوسرے کو کہنے کی برکت سے اللہ پاک وہ گناہ سے مجھے محفوظ فرما لے گا. ہمارے نبی مکے میں تکلیفوں کا سامنا کرتے 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 ایک برداشت کی لمٹ ہوتی ہے. ہمارے نبی نے فرمایا عائشہ میں مکے والوں سے نا امید ہو گیا, مکے والوں نے مجھے بہت ستایا, کسی نے میرے چہرے پر تھوکا, کسی نے میرے راستے میں کانٹے بچھائے, کسی نے مجھے گالیاں دی, کسی نے مجھے دھکے مارے, اب مکے والوں سے امید چھوٹ چکی ہے. ہمارے نبی فرماتے میں نے طائف جانے کا ارادہ کر لیا اور مجھے یہ امید تھی کہ طائف میں میرے رشتہ دار رہتے ہیں, میرے چاہنے والے رہتے ہیں. ارے مکے والوں نے میری دعوت کو قبول نہیں کیا ہے, مکے والوں نے سچے پیغام کو قبول نہیں کیا ہے, تو طائف والے قبول کر لیں گے. ہمارے نبی یہی امید کے ساتھ, آج بہت سے لوگ عمرہ میں جاتے طائف کا سفر کرتے, اللہ ہر ایک کے عمرہ کو قبول فرمائے, اور جو نہیں گئے ہیں اللہ عافیت کے ساتھ ہر ایک کا جانا مقدر فرمائے, اللہ ہر ایک کو حج بیت اللہ کی سعادت نصیب فرمائے. اس زمانے کا 8 دن کا پہاڑی راستہ, اور ہمارے نبی چلتے تھے, پھر اپنے پاؤں مبارک کو پکڑ کر بیٹھ جاتے, پھر چلتے, پھر پاؤں مبارک کو پکڑ کر بیٹھ جاتے. بس یہی فکر تھی کہ اللہ کے بندے اللہ کو پہچان لے, اللہ کو مان لے, اپنی زندگی درست کرنے کا ایک ہی راستہ ہے. آج ہم نے سب کو پہچانا ہے, نہیں پہچانا تو ہمارے پیدا کرنے والے اللہ کو بولو نہیں پہچانا ہے. اللہ کو پہچانا ہوتا, اللہ سے محبت ہوتی, جھوٹ نہ بولتے, ہم اللہ سے محبت ہوتی, حرام کے لقمے ہمارے پیٹ میں نہ جاتے. اللہ کو پہچانا ہوتا, حرام کمائی ہم نہ کرتے. اللہ کو پہچانا ہوتا, کسی میں نفرتیں ڈالنے کی کوشش ہم نہ کرتے. اللہ کو پہچانا ہوتا, ہمارا دل بڑا وسیع ہوتا, معاف کرنے والا ہوتا, ہمارا اپنے ماں باپ کے ساتھ اچھا سلوک ہوتا, ہمارا اپنے رشتہ داروں کے ساتھ اچھا سلوک ہوتا, ہمارا اپنے پڑوسیوں کے ساتھ اچھا سلوک ہوتا. لیکن ہمارے اخلاق اتنے بگڑے کہ ہماری ماں ہم سے پریشان ہے, اخلاق اتنے بگڑے کہ باپ ہم سے پریشان ہے, اور اخلاق کی حد ہو گئی اس درجے کے ہمارے اخلاق بگڑتے گئے کہ گھر میں رہنے والی کمزور عورت جب ہمارے چپل کی آواز کو سنتی ہے تو وہ تھتڑتی ہے, وہ ڈرتی ہیں. ایسے ہم ظالم بنے ہیں. کیوں؟ اس لیے کہ ہم نے ہمارے پیدا کرنے والے اللہ کو نہیں پہچانا کہ ہم ظالم ہیں. تو ہمارا رب مظلوموں کی فریاد کو بہت جلدی سننے والا ہے. جب مظلوم اللہ کو پکارتا ہے, حدیث شریف میں لکھا ہے کہ اس کے اور اللہ کے درمیان میں کوئی پردہ نہیں ہوتا ہے. طائف میں ہمارے نبی نے اللہ کے بندوں کو اللہ کا پیغام سنایا. مجھے مفصل تفصیل نہیں سنانی, لیکن اس وقت طائف والوں نے کیا معاملہ کیا ہم سب جانتے ہیں. طائف والوں نے ہمارے نبی کو چاروں طرف سے گھیر لیا اور پتھروں کی بارش کرتے رہے. ہمارے نبی طائف والوں کے سامنے ہاتھ جوڑ جوڑ کر کہتے تھے, اللہ کے بندو مجھے جتنا مارنا چاہتے ہو اتنا مار لو, مجھے جتنا دکھ دینا چاہتے ہو اتنا دکھ دے لو, لیکن میری بات تو سن لو کہ میں تمہیں پیغام کیا سنانے آیا ہوں. میں تمہیں
کیا بات بتلانے آیا ہوں۔ اس وقت حضرت نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ جو سلوک ہوا ہے، پیدا کرنے والے اللہ نے تو دیکھا ہی دیکھا ہے، اللہ ہر چیز کو جانتے ہیں، لیکن علماء فرماتے 2 موقع ایسے آئے ہیں جس میں آسمان کے فرشتے بہت روئے ہیں۔ اس میں سے ایک وہ موقع جس وقت حضرت نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کو طائف میں پتھر مارے گئے اور ہمارے نبی نے ایک دعا مانگی، اللہ اگر تو مجھ سے ناراض نہیں تو مجھے کسی کی کوئی پرواہ نہیں ہے، اللہ تو نے مجھے کس کے حوالے کر دیا۔ ہمارے نبی نے وہ مبارک دعا مانگی، اس دعا کو مانگ کر ہمارے نبی کی جو آدمی جب استحضار کے ساتھ دعا مانگتا ہے، اللہ پاک اس کی دعا کو ضرور قبول فرماتے ہیں۔ اس دعا کے الفاظ کو سن کر آسمان کے فرشتے بہت زیادہ روئے ہیں۔ اب آسمان کے فرشتوں نے کہا، اللہ اجازت دے دے، ان طائف والوں نے تیرے نبی کے ساتھ کیا سلوک کیا ہے، تیرے نبی کے ساتھ کیا برتاؤ کیا ہے، اگر اجازت ہو تو ان تمام کے تمام طائف والوں کو ختم کر دیا جائے، مٹا دیا جائے۔ اللہ نے فرمایا، میرے محبوب کے ساتھ جب یہ سلوک ہوا ہے، میرے فرشتوں میری طرف سے فل اجازت، میری طرف سے فل پرمیشن، طائف والوں کے ساتھ تم جو معاملہ کرنا چاہتے ہو کر لو، لیکن میری ایک بات سن لو۔ اللہ فرشتوں سے فرماتے ہیں، میرے فرشتوں میری ایک بات سن لو، ان طائف والوں کو عذاب دینے سے پہلے، ان طائف والوں کو برباد کرنے سے پہلے، ان طائف والوں کو ہلاک کرنے سے پہلے میرے محبوب سے بھی مشورہ لے لینا کہ میرے محبوب کیا کہنا چاہتے ہیں۔ اس واقعے سے اللہ نے فرشتوں کو یہ پیغام دیا، میرے فرشتوں تم یہ سمجھتے ہو میرے محبوب دشمنوں سے بدلہ لے کر خوش ہوتے ہیں، یہ بات ہرگز نہیں ہے۔ میرے محبوب دشمنوں سے بدلہ لے کر خوش نہیں ہوتے، بلکہ دشمنوں کو معاف کر کے خوش ہوتے ہیں۔ یہ ہمارے نبی کے اعلیٰ ترین اخلاق تھے۔ جب یہ واقعہ پیش آیا، ہمارے نبی کے دل پر بڑا صدمہ تھا، چونکہ امید تھی، ارے جس کے ساتھ اچھی امید ہو اور وہ ہمارے ساتھ برا سلوک کرے تو بڑا دل پر صدمہ پہنچتا ہے۔ جس کو ہم چاہتے ہو، جس سے ہماری قربت ہو، وہ ہمارے ساتھ برا سلوک کرے تو بڑا صدمہ ہوتا ہے۔ ہمارے نبی کے دل پر بڑا صدمہ تھا۔ جب یہ صدمہ اللہ نے دیکھا تو اللہ رب العالمین نے انعام کے طور پر ہمارے نبی کو اپنا مہمان بنایا۔ اس کی تفصیل زندگی رہی تو انشاءاللہ آئندہ ذکر کریں گے، لیکن میرے پیارو، اللہ سے دل سے دعا کرتے رہو۔ یہ حالات جو ابھی پیدا ہوئے ہیں ترکی کے اندر، ہمارا پیدا کرنے والا اللہ تو ہر جگہ موجود ہیں۔ جب بھی زلزلے آئے ہیں، جب بھی پریشانیاں آئی ہیں، یہ اللہ کے ناراض ہونے کی نشانی ہے۔ آج اتنے حالات سنتے گئے، ہر ایک کے پاس موبائل ہیں، ہر ایک کے پاس انٹرنیٹ ہے، روزانہ ترکی کے بارے میں نیوز سنتے ہیں۔ اس کے باوجود ہونا تو یہ چاہیے کہ کسی بستی میں حالات آوے تو ہر مسلمان کو چوکندہ ہو جانا چاہیے۔ اس کے باوجود ہماری مسجدوں کی صفیں یہ بتلاتی ہیں کہ ہم اللہ سے کتنا ڈرتے ہیں، ہمارے دل میں اللہ کا کتنا خوف آیا ہے، ہمارے دل میں اللہ کا کتنا ڈر آیا ہے۔ اس لیے 5 وقت کی نماز کا اہتمام کرو، کہیں ایسا نہ ہو کہ وہ چپیٹے میں ہم بھی آ جائے۔ اور اگر ہم نے نمازوں کا اہتمام کیا ہے، مسنون دعاؤں کا اہتمام کیا ہے، مقدر کی تکلیف آ گئی، اگر چلے گئے تو اللہ شہادت کا مرتبہ نصیب فرمائے گا، اللہ اپنی قربت میں جگہ نصیب فرمائے گا۔ تو جن لوگوں نے حالات کا سامنا کیا ہے، تکلیفوں کا سامنا کیا ہے، کوئی گھر سے محروم ہو گیا، کوئی اپنی بیوی بچوں سے محروم ہوا ہوگا، اللہ ہر ایک کو صبر جمیل نصیب فرمائے۔ اور میرے پیارو، ہمارے نبی نے ایک دعا بتلائی ہے، بسم اللہ الذی لا یضر مع اسمہ شیء فی الارض ولا فی السماء وہو السمیع العلیم۔ یہ معمولی دعا نہیں ہے، ہم بار بار سنتے ہیں تو اس لیے اس کو معمولی سمجھتے ہیں۔ 3 مرتبہ سنت سمجھ کر صبح میں پڑھو، 3 مرتبہ سنت سمجھ کر شام کو پڑھو، بسم اللہ الذی لا یضر مع اسمہ شیء فی الارض ولا فی السماء وہو السمیع العلیم۔ ابو داؤد شریف میں حدیث موجود ہے، فرمایا نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے، اسے کوئی تکلیف کا، اچانک کی کوئی تکلیف کا سامنا نہیں کرنا پڑے گا، اور اچانک کی موت سے بچنا چاہتے ہو تو جتنا ہو سکے اپنی حیثیت کے مطابق صدقہ کرنے کا اہتمام کرو۔ صدقہ کرنے کی برکت سے اللہ پاک 3 بڑے بڑے انعام نصیب فرمائیں گے، زہریلے جانور کے نقصان سے محفوظ رکھیں گے، اور چھت یا دیوار کے نیچے دب کر مرنے سے، چونکہ بھوکم میں ایسا ہی ہوتا ہے، چھت یا دیوار کے نیچے دب کر مرنے سے محفوظ رکھیں گے، اور تیسرا بڑا انعام اچانک کی موت سے محفوظ رکھیں گے۔ اللہ سے دل سے دعا کر لو، اللہ ہم سب کی دنیا بھی بہتر سے بہتر بنائے، آخرت بھی بہتر سے بہتر بنائے۔ اللہ ہم سب کو اللہ کے احکام کے مطابق حضرت نبی
کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے طریقے کے مطابق زندگی گزارنے کی توفیق و سعادت نصیب فرمائے۔ اللہ پاک ہم سب کو کہنے سننے سے زیادہ اخلاص، استخلاص اور استقامت کے ساتھ عمل کی توفیق نصیب فرمائے۔ آمین یا رب العالمین۔ وآخر دعوانا علی الحمدللہ رب العالمین۔ جن کی سنتیں باقی سنتیں پڑھ لیں، جو سنتوں سے فارغ ہو گئے دعاؤں میں، درود شریف میں اور استغفار میں لگ جائے۔ استغفر اللہ، استغفر اللہ۔